وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قطات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے صلہ رحمی کے سلسلے میں چند حدیث پاک ذکر کی تھی اور خاندانی اختلافات اور اس کے سبب کے متعلق چند باتیں ذکر ہوئی تھی. آج ذکر یہ کرنا ہے کہ خاندانی اختلافات کو کیسے ختم کیا جائے، اور اس میں نے سب سے پہلے یہ بات ذکر کر دی تھی کہ صلہ رحمی اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، اور رحم کو میں نے پیدا کیا ہے. جو اس رحم کو جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو اس کو مجھ سے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑی بڑی مبارک راتوں کے اندر اور بڑے بڑی مبارک جگہوں کے اندر جو انسان، جس کو وہ مبارک راتیں مل جاتی ہے، مبارک جگہوں کے اوپر اللہ حاضری اس کو جو ہے عطا فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس کے باوجود اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی ہے. وہ آدمی جو رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتہ ناتوں کو توڑنے والا. تو آج سب سے بڑا، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک روایت ذکر کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں اور اللہ اس کی عمر میں برکت دیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنا سلوک صحیح کرے. آج انسان معاشی اعتبار سے ہر انسان پریشان ہے، سارے علاج کرتا ہے، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس شیخ کے پاس، فلاں وظیفہ، یہ ساری چیزیں. لیکن گھر میں جو مسائل ہے اس کو انسان دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ نہیں، میری بات چیت بند ہے، میری بہن کے ساتھ بات چیت بند ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ بات چیت بند ہے، چاچا کے ساتھ بول چال نہیں ہے. تو آپ ساری دنیا بھر کے عاملوں کے پاس چلے جاؤ، بڑے سے بڑے شیخ کے پاس چلے جاؤ، جب تک یہ جس بیماری گھر میں لگی ہوئی ہے، جو بیماری اور جو گھر کے اندر آپ کے ہاں آپ کے نظروں کے سامنے ہے، جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کرو گے، وہ کوئی وظائف اور کوئی دعائیں اثر نہیں کرے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو آپ دیکھیے کہ میرے یہاں جو مجھے یہ پریشانی ہے، تو اپنی زندگی پہ نظر کیجیے. ایک سارے لوگ اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں، موافق لوگ بھی، مخالف لوگ بھی. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد دو چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ میں آج بتلا دیتا ہوں. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی بنیاد پر آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز اتحاد کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے، وہ فرمایا کہ تواضع. تواضع کی ضد تکبر ہے. تواضع جس انسان کے اندر نہ ہو، وہ انسان کبھی بھی جو ہے اتحاد نہیں کر سکتا ہے. تواضع کا مطلب جھکنا.
ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، مطلب بڑا کا مطلب یہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جب ہم مدرسے سے فارغ ہو رہے تھے تو ہمارے استاد نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی اللہ نہ بننا اور کبھی رسول نہ بننا۔ کیا کہا تھا؟ کبھی اللہ نہ بننا، کبھی رسول نہ بننا۔ تو انہوں نے شاگردوں نے کہا حضرت اللہ اور رسول آدمی کیسے بنتا ہے؟ فرمایا کہ جس انسان کے اندر تکبر آ جائے وہ اللہ بنتا ہے، اور اللہ تکبر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی چادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جو ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر میں پاؤں رکھے گا، فرمایا کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے کون جیت سکتا ہے اللہ کے آگے؟ اور رسول نہ بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری چیز دی تھی۔ تو رسول وہ ذات ہے کہ انسان وہاں تک اس کا لیول نہیں ہے، دنیا کی کوئی مخلوق رسول کے لیول تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان محنت مجاہدہ کر کے ولی بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، غوث اور قطب بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ رسول نہ بننا۔ تو پہلی چیز کہ اختلافات ختم کرنے، اپنے آپ کو جھکا کر آگے چلے جاؤ کہ پلیز چاچا یا بہن یا بھائی، آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے گھر آئیں، میں کیوں اس کے گھر جاؤں۔ دیکھیں، دو صحابی رسول، ایک حضرت حسن کس کے بیٹے ہیں؟ نواز رسول ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا، ان دونوں میں آپس میں کوئی مسئلہ تھا۔ میں اس بات پر ذکر کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جھکاؤ، جھکیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ کے لیے، اپنے آپ کو وہ جھکا دیتا ہے، تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت کے دن، دنیا میں تو کریں گے ہی کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں صحابی کے درمیان آپس میں کوئی مسئلہ تھا، 3 دن گزرنے والے تھے۔ ان صحابہ ان کو تو پتا تھا کہ 3 دن کے بعد تو اللہ نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا ہے، یہاں تو سالوں ہو جاتے ہیں، سالوں تک بول چال بند ہے۔ تیسرا دن آیا، مغرب سے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت جعفر کے بیٹے نے کہلوایا، عبداللہ ابن جعفر، انہوں نے کہلوایا کہ بھائی ہماری جو ہے کسی بنیاد کے اوپر جو بات چیت بند ہے، 3 دن قریب ختم ہونے والے ہیں، تو میں آپ کے گھر آؤں یا آپ میرے گھر آ رہے ہو؟ آپ نے کہلوایا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں یا آپ میرے گھر آتے ہو، لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فضیلت آپ کو ملے۔ حضرت حسن، روایتوں میں لکھا ہے کہ پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنے اور دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے گلے لگ گئے۔ آج یہ ایسا جگر چاہیے دوستو، اپنے گھر والوں کے ساتھ مسائل کو درست کر لیں۔ آپ دیکھیں آپ کے گھروں کے اندر کیا مسئلے اللہ تعالیٰ حل فرماتے ہیں، رزق کے اور دوسری کئی چیزوں کے اللہ تعالیٰ مسائل حل فرمائیں گے۔ پچھلے ویک میں نے جو ذکر کیا تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیں یہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کچھ دیتے ہی رہے۔ آج ہم نے صلہ رحمی کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہاں اللہ نے مال دیا ہے تو کبھی مدد بھی کر دیں، اگر مستحق ہے صدقات وغیرہ کے تو صدقات وغیرہ ان کو پہلے دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان خرچ کرتا ہے غریبوں کے اوپر تو اس کو ثواب دیا جاتا ہے، لیکن جو رشتہ دار غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے ان کے لیے مال خرچ کریں، اچھا بولنا بھی صدقہ ہے، کبھی کبھی ان کو فون کر دیا، کبھی بات چیت کر لی، یہ بھی جو ہے صلہ رحمی میں داخل ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ، بلکہ آج معاملے اتنے زیادہ اتنے تنگ دل ہم لوگ ہو گئے ہیں۔ آج مسئلہ کیا ہے کہ اگر اس نے کچھ ہمیں دیا تو ہم اس کو کچھ دیں گے، آج یہ ہو گیا ہے۔
بلکہ کہ اب تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے اینٹ ماری تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. آدمی اس سے زیادہ مطلب بدلہ لینے کی بات کرتا ہے، اس لیے اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. تو پہلا راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تواضع. آپ جھک گئے، آپ حق پر تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا. اچھا، ایک جمعہ پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میرے چاچاؤں کے ساتھ ہماری بول چال بند ہے، وجہ تو یہ ہے وجہ کہ بھائی والد صاحب کے انتقال کے بعد چاچا نے ساری پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا، اب جو ہے ہم نے ان کے ساتھ بول چال بند کر دی ہے. تو انہوں نے سوال کیا تھا کیا یہ ہم شریعت کے دائرے میں یہ صحیح یا غلط ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، بول چال الگ چیز ہے اور حق الگ چیز ہے. پہلے ایک بات سمجھیں، بول چال الگ چیز ہے اور حق الگ چیز ہے. ان کو یہ بدلایا. ابھی میرے دوست کا میرے دوست سے بہت اچھے مفتی ہے، عالم ہے، میں نے ان سے ان کے گھر کا یہ مسئلہ ہے، ان کو بھی میں نے سوال کیا تھا کیونکہ ان کی اسٹیپ مدر کے ساتھ ان کے مسائل تھے. تو میں نے کہا کہ ملنے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں ملنے کے لیے، صلہ رحمی میں نے باقی رکھی ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ میں آپ کے گھر میں بھی آؤں گا، آپ کو ملنے بھی آؤں گا، آپ کی چائے بھی پیوں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، لیکن جو آپ کا حق میرا جو آپ نے مجھے دیا نہیں ہے، والد صاحب کی طرف سے مجھے ملا ہے، فرمایا کہ میں قیامت کے دن آپ سے پوچھوں گا. تو طریقہ یہ ہے، جس آدمی کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اس معاملے کی بنیاد پر آپ بالکل بول چال بند نہ کریں. کسی آدمی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کی بنیاد پر آپ اپنے تعلقات منقطع نہ کریں، بلکہ آپ اس کو کہہ دیں ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد ملنے کے بعد اس کو کہہ دیں، اپنے مسائل کو صاف کر دیں کہ بھائی یہ مسئلہ جو آپ کا میرے ساتھ باقی ہے، یہ حق جب تک آپ نہیں دیں گے یہ حق میرا باقی رہے گا، باقی چیزوں کے اندر میں آپ کے ساتھ میری بول چال رہے گی. یہ طریقہ ہے. طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بنیاد کو وجہ بنا کر آپ تعلقات کو بالکل ختم کر دیں. تو یہ پہلی چیز تواضع. تواضع ایسی چیز ہے کہ جو بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتی ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا ایثار. ایثار کیا ہے؟ ایثار جو ہے یہ ضد ہے، یہ اپوزٹ ہے خود غرضی کے. ایثار کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان صدقہ دیتا ہے، ہم سب صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہے کسی چیز کا اور وہ چیز اللہ کے راستے میں دے دے. انسان خود ضرورت مند ہے، آپ کے پاس کوئی چیز کوئی آدمی لینے کے لیے آپ ضرورت مند ہے، لیکن آپ نے کہا کہ چلو میں تکلیف میں تھوڑی سی پریشانی اٹھا لوں گا، یہ چیز آپ استعمال کر لو. یہ ہے ایثار. صحابہ کرام کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی ذات کو دوسروں پر مقدم کرتے تھے، اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم کرتے تھے. ان کو ضرورت ہوتی تھی، ضرورت کو وہ قربان کر دیتے تھے اور وہ ضرورت کسی اور کی پوری کر دیتے تھے. اور بے شمار واقعات ہیں اس کے. وَيُؤْثِرُونَ. تو ایثار کی ضد جو ہے یہ خود غرضی ہے. انسان اگر خود غرض بن جاتا ہے تو خود غرضی کی بنیاد پر انسان جو ہے کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے. انسان کے اندر ایثار اگر آ گیا تو خاندانی اختلافات کے اندر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، ایک انسان حق پر ہے، اس کا حق باقی ہے، اور وہ اپنا حق مانتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو سنے دھیان سے. فرمایا کہ ایک انسان کا کسی پر حق باقی ہے اور وہ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آدمی حق پر ہے، لیکن وہ یہ سوچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو ذہن میں رکھے. آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کا حق کسی پر باقی ہے اور اپنا حق جانتے ہوئے اس کو چھوڑ دے کہ میں تیرا یہ حق اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے اندر جنت کے درمیان میں محل بنانے کا میں اس کے لیے ضامن ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ایثار اتحاد اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان تواضع پیدا نہ کرے، جب تک اپنے اندر ایثار پیدا نہ کرے. اور وہ روایت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حدیث مدینہ منورہ کے اندر جب آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا تو یہ وہاں پر موجود تھے، اور یہ وہاں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر اس روایت کو پڑھا تھا. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے افشوا السلام. دیکھیں،
صحابہ کو کئی مرتبہ صحابہ نے سوال کیے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت سب کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نماز پڑھو. یہ تو ساری بنیادی چیزیں ہیں, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا افشوا السلام. پہچانتے ہو یا نہ پہچانتا ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, کوئی بھی ہو, سلام کے اندر پہل کرو. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں, تو فرمایا کہ افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. اور سلام کے ساتھ میں نے ایک بات اور ذکر کی تھی کہ کئی مرتبہ ہم سلام کرتے ہیں, سلام کی اصل سنت کیا ہے وہ سنیں. سلام ہم کرتے ہیں مصافحہ معانقہ, تو صرف ہاتھ ملاتے ہیں, اس سے سلام کا حق ادا نہیں ہوتا ہے, صرف ہاتھ ملانے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پورے 3 جملے ہیں, 3 پر 30 نیکی, 2 پر 20 اور 1 کے اوپر جو ہے 10 نیکی. تو ہاتھ ملانے کے بعد جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور دوسرا مصافحہ کرتے وقت وہ فرمایا کہ معانقہ کرتے وقت فرمایا یغفر, صحابہ کرام کا معمول حدیث پاک میں ذکر کیا ہے, یغفر اللہ لنا ولکم, یغفر اللہ لنا ولکم. جب آپ کسی کو گلے لگاؤ, اللہ ہماری بھی مغفرت کرے, اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے. تو یہ ہے اصل سنت. تو پہلا افشوا السلام. دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ. کسی کو بھی کھلائیں, آپ نے اللہ کے لیے کھلایا, اس کو آپ کو ثواب ملے گا. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, کہ رشتے ناتوں کو جوڑو. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کی, اللہ کے رسول, میرا آج خطبے میں وہ روایت آئے گی کہ اللہ کے رسول, میں اپنے فلاں رشتے دار ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, ہمیشہ وہ میرے لیے میری برائی کرتا ہے. میں اس کے لیے کوئی چیز بھیجتا ہوں, وہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ برائیاں کرتا ہے. کہ اس نے اپنے گھر کا وہ, مطلب بعض آدمی کی انسان کی ایسی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ اچھا گھر میں کوئی بچ گیا ہوگا تو بھیج دیا ہوگا, اس طرح کی لوگ باتیں بولتے ہیں. الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جتنی اچھائی کرتا ہوں وہ برائی کرتا ہے. تو آپ صاحب نے فرمایا کہ یہی ہے وصل الارحام. وصل الارحام یہ نہیں ہے, صلہ رحم یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی تمہارے ساتھ احسان کرو تم اس کے ساتھ احسان کرو, یہ تو احسان کا معاملہ ہے. صلہ رحم یہ ہے کہ سامنے والا توڑتا جائے تم اس کے ساتھ جوڑتے جاؤ. تو وصل الارحام. اور آگے فرمایا کہ وصلوا باللیل والناس نیام, فرمایا کہ رات کو سارے لوگ جب سو جائیں تو 2-4 رکعت اٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو. وصلوا باللیل, رات کو اٹھ کر نماز پڑھو. والناس نیام, اس حال میں کہ لوگ ساری دنیا سو رہی ہے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تدخلوا الجنت بسلام, اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے. کتنی بہترین. مدینہ منورہ کی سب سے پہلی حدیث ہے, اور مدینہ منورہ کا یہ سب سے پہلا خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ عبداللہ ابن سلام کے واقعات جو ہے حالات میں نے پہلے ذکر کیے تھے. یہ اتنے بڑے صحابی ہیں, انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہے اور آپ کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لیس بوجہ کذاب, کی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تھا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو دوستو, اپنے گھروں کے جو حالات ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کرو, اپنے رشتہ داروں سے شروعات کرو. وہ کمیونٹی تو بعد میں ہے, پہلے گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم کہاں سے, ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آج کئی گھروں کا یہ مسائل ہے کہ ایک آدمی گھر کے اندر بڑا ہے, اس کا تھوڑا دبدبا ہے, اس نے سارا جو ہے سارا مال لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے, باقی لوگوں کو محروم کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں دنیا کے اندر تو وہ انسان کامیاب سمجھا جائے گا, لیکن آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کون دنیا میں کون کامیاب تھا اور کون جو ہے ناکام تھا. اور ایک بات یاد رکھے, ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے عذاب دنیا میں بھی باقی رکھے. ایک والدین کی نافرمانی, اور دوسرا فرمایا کہ ظلم کرنے والا کل قیامت کے دن تو پائے گا ہی پائے گا, لیکن دنیا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخل الجنت, حضرت آج کے خطبے کی جو روایت ہے, اللہ کے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات, کہ جو انسان رشتے ناطے توڑنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. تو دوستو, آج آئندہ جمعہ انشاءاللہ جو یہ قطع رحمی کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے قطع رحمی سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑنے والا بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توڑنے سے حفاظت فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.